پاکستان کی جو اشرافیہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے یہ اشرافیہ نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی پہلی بات یہ ہے کہ ہر معاشرے میں اشرافیہ ہوتی ہے۔ جیسے ہر جسم کے اوپر ایک سر ہوتا ہے، اسی طرح ہر معاشرے میں ایلیٹ ہوتی ہے، اشرافیہ ہوتی ہے۔ دنیا کا کوئی سماج اشرافیہ کے بغیر نہیں ہوتا، اور اشرافیہ وہ ہوتی ہے جو گائیڈ کرتی ہے، کنٹرول کرتی ہے، بہتری کی طرف لے کے جاتی ہے۔ جیسے اگر آپ کا دماغ ٹھیک کام کر رہا ہے تو وہ پورے جسم کو، اس کے بیہیویئر کو وہ مانیٹر کرتا ہے۔ میں ہاتھ ہلا رہا ہوں تو میسج یہاں سے آ رہا ہے، ٹھیک؟ تو اشرافیہ کا ہونا بری بات نہیں ہے۔ پاکستان کا پرابلم ہے کہ اس کے حصے میں گھٹیا ترین بدماشیہ آئی جس کو اشرافیہ کہا جانے لگا۔ ان میں سے بے شمار خاندانوں کے، اب میں ان کا ذکر نہیں کرتا، ضرورت پڑ گئی تو کر بھی دوں گا، چمچوں کڑچھوں کی طرح، درباریوں کی طرح خطاب کرتے تھے یہ ملکہ کو اور وائس رائے کو۔ یہ وہ چمچے کڑچے ہیں۔ یہ کیسے معرض وجود میں آئے؟ جب 1857 کی جنگ آزادی، جس کو انگریز غدر کہتا ہے، میوٹنی، اس کے بعد جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا تھا ان کی تو انہوں نے نسلیں ختم کر دیں۔ جن لوگوں نے ان کو مین پاور دی، پیسہ دیا، مخبریاں کی، ان لوگوں کو انگریزوں نے بہت بری طرح نوازا اور ان کو چودراہٹیں دیں، پھنے خانیاں دیں۔ پاکستان کی بے شمار فیملیز آج بھی وہ ہیں جو ان کے پروردہ تھے، جنہوں نے اپنے ہم وطنوں کے ساتھ غداری کی، انگریز کو ہر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا، ہیلپ کیا، تاکہ 1857 کی جنگ آزادی میں انگریز ہار نہ جائے۔ یہ وہ اشرافیہ۔ اچھا، اب پاکستان بنتا ہے، ہوتا کیا ہے؟ یہ بدماشیہ جو ہے یہ پاکستان کے عوام کے لیے تعلیم کو تقریباً حرام سمجھتی ہے۔ بے شمار جگہ یہ مثالیں ہیں کہ فلاں جاگیردار نے، فلاں زمیندار نے، اور فلانا امیر فلاں اور یہ اور وہ، انہوں نے اپنے علاقوں میں اسکول نہیں بننے دیے، یہ وہ۔ اچھا، انہوں نے تعلیم کو یہ سوچ کے عام نہیں ہونے دیا کہ اگر عوام پڑھ لکھ گئے تو ان میں اچھائی اور برائی کی، بدی اور نیکی کی، جائز اور ناجائز کی، صحیح اور غلط کی تمیز پیدا ہو جائے گی۔ چونکہ علم ہی حرام اور حلال کی، دراصل علم ہی ہے جو تمیز دیتا ہے۔ انہوں نے یہ سازش کی، آبادی نہ ہونے کے برابر تھی، وقت کے ساتھ ساتھ ملک پہنچ گیا 22 کروڑ پہ۔ اب یہ نیم پاگل ہو گئے ہیں، اب یہ لوگوں سے پڑھے لکھے رویوں کی امید کرتے ہیں، ان کے پاس علم ہے ہی نہیں۔ ان کے لیے یہ ملک ان کے لیے جہنم بننے جا رہا ہے، یاد رکھنا۔ غریب آدمی کی تو زندگی کوئی نہیں، ماڑے کی کم۔ اچھا، وہ کہہ رہا ہے مثلا اب اس ملک کی اشرافیہ کو مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ یار درخت لگاؤ، درخت نہ کاٹو۔ پھر بندہ پوچھے تم بھونکتے رہو، تم نے تو مجھے یہ شعور دیا ہی نہیں کہ درخت ہوتا کیا ہے۔ میرے لیے تو درخت سوائے بالن کے، ایندھن کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں۔ اچھا، ایک بات ہو گئی۔ پھر یہ کہ جو بہت بڑا ایک چیلنج بن جاتا ہے کہ گند جو ہے گھروں سے نکل کے گلیوں میں اور سڑکوں بازاروں پہ نا، جو کراچی کا حال ہے، وہ گند نہ ڈالو۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں، میرے نزدیک گندگی وے آف لائف ہے، میرے نزدیک تو نارمل ہے۔ میں نے خود
اس میں پرورش پائی ہے. میں نے اپنے ماں باپ کو کچے جھونپڑوں گندی غلیظ جگہوں پہ رہتے دیکھا ہے, مکھیوں مچھروں کے درمیان. میں تو آپ سگنل دے رہے ہو, میں تو سننے کو تیار نہیں, میں تو تیار ہی نہیں ہوں, میں سمجھ نہیں سکتا آپ کا. میں اچھا پھر کہ جی ٹریفک سینس. اب بظاہر یہ معمولی بات ہے, پاکستان میں اربوں روپیہ صرف لیک آف ٹریفک سینس کی وجہ سے برباد ہوتا ہے. خام خواہ چوک ہو گئی, ٹریفک جیم ہو گئے, فیول جل رہا ہے, برباد ہو رہا ہے. لیکن نہیں, اب کڑتے ہیں. میں جب دیکھتا ہوں, میں کیا نام لینے, یار یہ کیسے جاہل عوام ہیں, یہ فلاں ہیں ٹمکاں ہیں, یہ ٹائر جلا کے پلیوشن پیدا کر رہے ہیں, فلانا پیدا کر رہے ہیں. بھائی ان کو تو پتہ ہی نہیں. تم نے تو ان کو تعلیم دیتے, وہ ذہنی طور پہ ڈیولپ ہوتے, ان کو اچھائی برائی کی, غلط صحیح کی, منفی مثبت کی کو تمیز ہوتی, ان کو نہیں پتہ. وہ اگر جاہلوں کی طرح ٹائر جلا رہے ہیں, اپنی بچوں کی زندگیاں مشکل کر رہے ہیں, یا سرکاری املاک کو آگ لگا رہے ہیں, یا کچھ کر رہے ہیں احتجاجوں کے دوران رہ گئے. اچھا اسی طرح پانی ہے. پاکستان کا اتنا بڑا کرائسس ہے. میں سو کالڈ گیٹڈ کمیونٹی ہے, بڑی پاش جگہ ہے, یہ ہے وہ ہے جہاں میں رہتا ہوں. یہاں کے جاہل ہیں, جانوروں کی طرح وہ دھو رہے ہیں گاڑیاں, 2 3 گاڑیاں دھو رہے ہیں, اس کے بعد پائپ اٹھا کے پھینک دیا, پانی ضائع ہو رہا ہے کسی جانور کو. حتیٰ کہ مالکان, وہ تو بیچارہ ڈرائیور ہے جو سو کالڈ, اس کو بھی کوئی تمیز نہیں ہے کہ وہ اپنے ملازموں کو سمجھائے کہ بڑی قیمتی ہماری نسلوں کی یہ ہمارے پاس امانت ہے, اس کی حفاظت کرنی ہے, بند کرو پانی کو. ٹھیک طرح کوئی پرواہ نہیں ہے. خوبصورت یہ سزائیں ملیں گی اس ملک کی بدماشیہ کو, ان باتوں کی سزائیں ملیں گی. اب آئیں آخری بات کی. بچپن سے میں بوڑھا ہو گیا سنتے ہوئے. آئی واز اے اسکول گوئنگ کڈ, 5th 6th کلاس سے میں سن رہا ہوں. کم بچے خوشحال گھرانہ, یہ نعرہ ہوتا تھا. پھر بچے دو ہی اچھے, وہی اس طرح کا سلسلے چلتے رہے. لیکن بچے پیدا کرنے کی مشینیں اپنا کام کیے جا رہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ جہالت کی وجہ سے وہ جانتے ہی نہیں کہ اس میسج کا مطلب کیا ہے. اچھا چونکہ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں, اس لیے وہ ایک خاص طرح کے لوگوں کی یہ فضول سی بات سن لیتے ہیں کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے, یہ ٹپیکل ایک گھٹیا درجے کی ایک دانش ہے. یہ فی زمانہ یہ نہیں کہ جو بچہ پیدا اس کا منہ ایک ہے, کمانے والے ہاتھ 2 ہیں. اور بندہ پوچھے ہوئے کوئی شرم کرو, یہ 2 ہاتھ بچے کے 22 سال تک 24 سال تک انویسٹمنٹ مانگتے ہیں. بچہ او لیول اے لیول آگے چل 22-23 سال کی عمر میں وہ کہیں یہ سوچنے کے قابل ہوتا ہے کہ میں اپنے پیروں میں, تب تک یہ 2 ہاتھ انویسٹمنٹ. ادروائز کیا کرنا ہے؟ چل چھوٹے موڈا ہوٹلوں پہ کام کر رہے ہیں, اینٹوں کے بھٹوں پہ کام کر رہے ہیں. اگر یہی تم نے نیم انسان ٹائپ بنانے ہیں تو وہ کرتے رہو. سو چائلڈ پروڈکشن کی فیکٹریاں چلتی رہیں. کسی نے نہیں سوچا کہ ایسا نہیں ہو. اور میں آپ کو بتاؤں, ہمارے دین کے بارے میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا ہوں, علی شریعتی صاحب نے کمال کا جملہ ہے کہ چینجنگ رولز فار دا چینجنگ نیڈس, انچینجنگ رولز فار دا انچینجنگ نیڈس. یہ ہے ہمارے دین کا حسن. اچھا قرآنک وزڈم بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے عصر کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے, یعنی جس عہد میں وہ زندہ ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے. سو موٹی بات, باٹم لائن, کہ اس ملک کے عوام کو جاہل رکھنے کے نتیجے میں یہ ملک اشرافیہ کے لیے جہنم بننے جا رہا ہے. اب بھی اگر کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آتی, اب بھی اگر کوئی بہت جسے کہتے ہیں نا ایمرجنسی کے بنیادوں پہ اگر آپ کام نہیں کو کرتے, تو پھر دیکھنا یہاں ہوتا کیا ہے. ابھی ریسنٹلی ورلڈ بینک نے کہا ہے, ورلڈ بینک نے کیا, ان کے کنٹری ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ پاکستان میں آبادی کا تناسب, پاکستان میں آبادی کا تناسب, اس کی جو
اس کا جو اقتصادی گروتھ ریٹ ہے اس سے 2 گنا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ میں پھر بچپن میں چلا جاتا ہوں، ایک گانا ہوتا تھا، آمدنی 98 خرچہ روپیہ. مطلب یہ ہے کہ جتنی آمدنی ہے اس سے 2 گنا خرچہ، تو بیڑا غرق ہی ہونا ہے ایسے بندے کا. یہ اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں جب 100 پیسے نہیں ہوتے تھے روپے میں، 16 آنے ہوتے تھے تو 8 آنے کی ایک اٹھنی ہوتی تھی. بہرحال تو جس ملک کی آبادی کا تناسب اس ملک کی اکنامک جو اس کی گروتھ ہے اس سے دگنا ہو تو تم دگنی ترقی بھی کر لو گے تو کون سی توپ چلا لو گے. یہ اشرافیہ کو اب قدرت سزا دینے والی ہے. ان کو یہ ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑے گا.